پھر سے میڈیا وار کمپین کے تحت میمو گیٹ 2 اسکینڈل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس بارے میں آپ کے سامنے ہم نیوز ویک کا ایک آرٹیکل رکھیں گے، اور اس آرٹیکل میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی ہے، جس کے تحت القاعدہ قیادت کی پاکستان میں موجودگی کا الزام گھڑتے ہوئے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے نامعلوم امریکی اداروں اور دیگر افراد کا حوالہ دے کر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد اس سازش کی راہ ہموار کرنا ہے، اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس سازش کو ایک مائنڈ سیٹ اور کنسنسس حاصل کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ القاعدہ سربراہ ایمن الظواہری کو کراچی میں رپورٹ کرایا گیا ہے، اور یہ کہ وہ امریکہ پر بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، امریکہ کا پروپیگنڈا ہے، اور اس حملے کو پاکستانی اداروں سے جوڑنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین خفیہ ادارے کو نقصان پہنچانے کا یہ پرانا منصوبہ ہے جو فعال کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا ISI کو مکمل طور پر سویلین اداروں کے متحد کر کے اس ایجنسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دور حکومت میں وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کی کوشش کی تھی، یہ مضمون کوشش ناکام ہوئی، اور اس میں امریکہ میں مقیم سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی نے واشنگٹن انتظامیہ کی مدد کی تھی، اور اب ایک بار پھر پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ سازش تیار کی جا رہی ہے۔ نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکی قومی سلامتی کونسل میں جنوبی ایشیا ڈیسک کی سربراہ لیسا کرٹس کو یہ ہدایت دی گئی، انہیں چارج دیا گیا ہے۔ لیسا کرٹس CIA کی سابق تجزیہ کار ہیں اور خارجہ پالیسی میں ایک انتہا پسندانہ رجحان رکھتی ہیں، اور آج کل وہ وائٹ ہاؤس میں عہدیدار ہیں، اور پاکستان کے خلاف ان کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میمو گیٹ کی طرح آنے والی سازش میں بھی حسین حقانی لیسا کرٹس کی معاونت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی فوج کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، گزشتہ دنوں اعتزاز احسن صاحب نے جو الزام لگایا اس میں DGI SPR کو آ کر تردید کرنی پڑی۔ اب نیوز ویک کا آرٹیکل چھپنے کے ٹھیک ایک دن کے بعد آپ یہ آرٹیکل دیکھیے جو کہ انڈیا میں چھپا، ہندوستان ٹائم میں۔ ابھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ آرٹیکل دیکھیں گے کہ اس طریقے سے ماحول بنایا جاتا ہے۔ اب پاکستانی سفارتخانے نے اس رپورٹ کی تردید کی ہے، لیکن امریکہ اس وقت ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، اور یقیناً آپ جان سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے معاملات کیسے چل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت نیو یارک سے موجود ہیں ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ، ان سے کچھ بات کرتے ہیں اس کانسپیریسی کی۔ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً آپ نے یہ آرٹیکل پڑھا ہوگا، آپ ان معاملات سے باخبر ہوں گی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی جائے، لیکن یہ جو اب ایک بار پھر سے داعش کے بعد القاعدہ کا ذکر آ رہا ہے بار بار، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر تنویر زمانی، آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ غالباً ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے اتحاد کا حصہ ہے جسے ہم ماسکو اتحاد کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اسلامی دنیا کی نیٹو افواج کے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ اب یقیناً انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، پاور بلاک تبدیل ہو رہے ہیں، پاور پوائنٹس تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس سارے معاملے میں یقیناً سازشیں بھی بڑھیں گی۔ لیکن اب جو نیوز ویک کے ذریعے رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ اب الزام جو لگایا جا رہا ہے پاکستان پر کہ القاعدہ ایک بار پھر سے پاکستان کے پاس ہے۔ اوکے فائن، ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ، امریکہ کی پاکستان کے خلاف سازش سے کوئی نئی بات نہیں، لیکن ایک بار پھر سے داعش ہوتے ہوتے القاعدہ ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ابھی تنویر زمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ذرا بات کر لیں، پھر زیادہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، امریکہ میں آپ موجود ہیں اور پاکستان کی آپ سیاست کرتی ہیں، پاکستان کے حق کی بات کرتی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو اب ریسنٹ کانسپیریسی تھیوری تیار ہو رہی ہے کہ القاعدہ کی جو لیڈرشپ ہے، رہنما ہیں، وہ کراچی میں موجود ہیں، ماحول بنایا جا رہا ہے، کیا آپ کہیں گی؟ دیکھیں ایکچولی میں بورڈنگ پہ ہوں اس وقت، میری بورڈنگ کلوز ہو رہی ہے اینڈ دے آر ہولڈنگ اٹ فار می ایکچولی رائٹ ناؤ، تو میں آپ کو جلدی سے بریفنگ دیتی ہوں اس بات کی کہ دیکھیں یہ عراق میں بھی یہی کہا گیا اور اٹیک کیا گیا، پھر آپ کے سیریا میں بھی یہی ہے کہ کیمیکل اٹیک کیا گیا، اب کہا جا رہا ہے اگر کہ کوئی یہاں پہ یا وہاں پہ ہے موجود تو فار دیم دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ہاکس جو ہیں ان کے لیے
تو ان کا تو یہی گول ہے نا کہ وہ ڈھونڈیں اپنے اینیمیز اور ڈھونڈیں نیوکلیئر ایسٹس رکھنے والے لوگ، اور ان کے پاس اگر کوئی دہشت گرد موجود ہے تو اس پر اٹیک کریں۔ اب ہمارا کام کیا ہے، ہمارے فارن آفس کا کام کیا ہے؟ ہم کیا یہ گمان جو کیے جا رہے ہیں یا یہ جو ٹیبلوئڈ بنے جا رہے ہیں، کیا ہم اس پہ بلیو کر کے بیٹھ جائیں اور اس پہ پھر سیگمنٹس بازی کرتے رہیں؟ نہیں، ہمیں فارن آفس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ فارن آفس ڈیولپ کرنے کے قابل نہیں ہے تو یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اسائن کرنا چاہیے۔ پوری ایک ٹیم بنتی ہے، ہر ملک کا ایک ریپرزنٹیشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی آواز بھی نکال کر کہتا ہے کہ کوئی دہشت گرد ہمارے ملک میں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ایبٹ آباد ہو، تو ہماری یہاں ٹیم ایسی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے کہ جا کر ان لوگوں پہ ایسی لابنگ کریں کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ملک میں سوائے فرشتوں کے کوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو ماشاءاللہ ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ ہے، دے آر اونلی فائٹنگ اگینسٹ دیز انٹرنیشنل ہاف۔ باقی تو آپ کے پارٹی لیڈرز اور ریلی کھیل رہے ہیں۔ لیکن تنویر زمانی صاحبہ یہی تو مین پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی آرمی ہر لہجہ ہر دم تیار ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکن کے ہیں انہیں بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے، لیکن یہ میمو گیٹ کا چونکہ منطقی انجام نہیں ہوا، میمو گیٹ 2 تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے کیسے حکومت نپٹے یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سازش سے بچیں؟ دیکھیں، آپ ان لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو کمپلیٹلی، جیسے حسین حقانی ایک آئیکن ہے اس تمام قسم کی تھنکنگ اور تھنک ٹینکرز کا، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قسم کی نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو ثابت کرتے ہیں یہاں کے لوگوں پر، حالانکہ ان کا ہمارے ملک سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، دے آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ پیپل۔ تو آپ ان لوگوں کو ختم کریں تاکہ اس قسم کے نہ میمو گیٹ 1 بنے نہ میمو گیٹ 2 بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، اپنا پروپیگنڈا اور اپنی لابنگ ایسی کریں آپ لوگ کہ اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہو کہ ایسی چھوٹی موٹی میمو گیٹس بنا کر اس کو اوور رائڈ کر سکیں۔ کس طرح ان میمو گیٹ بنانے والوں کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گرد موجود ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ ہمارے پاس۔ تنویر زمانی صاحبہ، جی، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن اداروں کو کوئی بھی آئے اور بات کر کے چلا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا حسین حقانی صاحب کو نشان عبرت نہیں بنا دینا چاہیے تاکہ مزید میمو گیٹ سکینڈل سامنے نہ آئے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، فرسٹ آف آل تو میں تو کہتی ہوں کہ ان کا پاسپورٹ کینسل کر کے ان کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول پر ان کو عبرت کا وہ بننا چاہیے آئیکن۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں، میری بورڈنگ کسی بھی وقت کلوز ہو سکتی ہے، اسٹارٹ نہیں کلوز۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ گیم ختم کرنا ہوگا غدار 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 کرنے کا۔ اگر ان پہ سرتاج صاحب پر غداری کا الزام نہ لگائیں، بلکہ ایکچولی دے آر کالنگ می، اوکے میں چلتی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں پہ یہ غداری کا الزام لگتا ہے۔ ہم اپنے بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ابھی ساتھ رہنا ہے، ابھی ہم نے اس پر بات کرنی ہے، اور خاص طور پر ابھی ہم نے افغانستان کی بات کرنی ہے۔ افغانستان میں